हेलो حضرت میرا نام طاہر خان ہے. جی طاہر خان. طاہر بھائی یہ جو آپ نے ابھی ایک عبارت بھیجی ہے عبداللہ بھائی میرے پاس بھیجے تھے. ہاں جی. تو اس عبارت سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں تو کچھ سمجھا نہیں اس کو. نہیں آپ ہی سمجھائیے. یہ جو ہے امام تیمیہ کو گالی وغیرہ دے رہے تھے تو میں نے کہا کہ بھائی ان کے متعلق تو الملفوظات میں عبارتیں کی گئی ہیں. کیا تو اگر کوئی شخص قابل قدر نہ ہو تو اس سے ان کے بارے میں گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے. جی تو کیا عبارتیں لکھی گئی, مطلب ملفوظ میں ان کی تعریف کی گئی کیا؟ یہ آپ ہی بتائیے حضرت, جو ہے یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں نا. تعریف تو نہیں کی گئی نا الملفوظ کے اندر. یہ مفہوم کیا ہے اس کا آپ ہی بتا دیجیے حضرت. مفہوم تو یہ دکھایا گیا ہے کہ ان کو بے عقل کہا گیا ہے, یعنی وہ کم عقل آدمی تھے, بھلے علم زیادہ تھا ان کے پاس, یہ کہا گیا. اچھا اچھا جی. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ علم نافع وہ علم جو فقاہت کے ساتھ ہو. تو علم نافع وہ ہوتا ہے جس سے نفع اٹھایا جائے, تو وہ علم فقاہت کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہاں فقاہت موجود ہی نہیں تھی اس کے پاس, ابن تیمیہ کے پاس. ان کا کہنا یہ اعلیٰ حضرت کا. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں وہاں پر علم تو ہے ان کے کثیر زیادہ علم کا. ہاں وہاں لکھا ہے کہ بعض علماء, ہاں سنیے تو, وہاں لکھا ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ اس کا علم اس کی عقل سے بڑا تھا. جی. تو عقل سے بڑا ہونا, علم جب عقل سے بڑا ہو جائے تو مطلب بے عقل آدمی تھا کہ علم کا صحیح استعمال نہ کر سکا. اور پھر فرمایا کہ علم نافع وہ, سنے تو ہوں, پھر فرمایا کہ علم نافع وہ جو فقاہت کے ساتھ ہو. جیسے شیطان بہت بڑا عالم ہے, مثال دے رہا ہوں, شیطان بہت بڑا عالم ہے, لیکن شیطان کی عقل گھاس چرنے گئی تھی کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے. اس نے سجدہ نہ کرتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال کیا. تو اس کا علم تو بڑا تھا لیکن عقل چھوٹی تھی. تو ویسے ہی ابن تیمیہ کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ اس کا علم اس کی عقل سے بڑا تھا. جی جی. تو حضرت میری رہنمائی یہ کرتے چلے جائیں آپ کہ جیسے آپ نے ابلیس کا واقعہ سنایا ہے, ہاں, تو اس میں تو نافرمانی موجود ہے قرآن مقدس کے اندر, لیکن اس کا علم بہت بڑا تھا. اس کے علم کی تصدیق کیسے کی جائے گی؟ کس کا؟ ابلیس کے علم کی تصدیق کیسے کی جائے گی کہ بہت زیادہ علم تھا؟ معلم الملکوت تھا وہ, یہ نہیں معلوم ہے آپ کو؟ نہیں وہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں, تعریف کیسے کی جائے گی؟ تو وہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. معلم الملکوت کس کو کہیں گے؟ جو ملکوت کو, ملائکہ کو پڑھاتا ہو, وہ چھوٹا عالم ہوگا. نہیں وہ کیا تعلیم تھی جو ملائکہ کو دے دیتے ہیں؟ بھائی وہ جو بھی تعلیم دیتا ہو, معلم الملکوت تھا کہ نہیں تھا؟ جی نہیں, ایک حکم تھا, اس میں علم کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر نہیں ہے نا, خالی اشارہ تو ہے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا عالم اگر میں نے اس کو کہا تو اس بنا پر کہا کہ وہ معلم الملکوت تھا, لیکن اپنی عقل کو اس نے استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابل. تو یہاں ابن تیمیہ کے بارے میں وہی بات اعلیٰ حضرت نے لکھی, اور یہ فرمایا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا علم اس کی عقل سے بڑا تھا. اور پھر فرمایا علم نافع وہ جو فقاہت کے ساتھ ہو. تو یہاں فقاہت کے ساتھ علم نافع ہوتا ہے نا, تو علم نافع نہیں تھا ابن تیمیہ کے پاس. کہنے کا مطلب یہ ہے. حضرت میں آپ سے دوسری چیز پوچھنا چاہ رہا تھا. نہیں دوسری چیز کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ابن تیمیہ کے بارے میں پوچھیے نا. اسی کے متعلق ہے. ابن تیمیہ کے متعلق پوچھیے آپ. ابن تیمیہ کو آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ بتائیے. نہیں ابن تیمیہ کے تعلق سے ہی جب آپ کی میری گفتگو ہو رہی ہے تو وہاں پر موضوع میں آپ نے ابلیس کو لے کر کے نہیں میں نے مثال دی ہے, موضوع میں نہیں لایا ہوں. ابن تیمیہ کو رکھا ہے. جی جی جی, میں نے ابن تیمیہ کو ہی رکھا, میں نے مثال دی ہے. ہو جائے حضرت تو موضوع کا تعین تو موضوع کا تعین سنیے تو صحیح بات تو سنیے. اصل میں کیا ہوتا ہے جب بات ہوتی ہے تو مثال بہت ساری دی جاتی ہے, تو آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی عقل بھی شاید آپ کے علم سے بڑی ہے. اچھا وہاں پر علم آپ سمجھ نہیں رہے, آپ مثال کو سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ کا علم بھی آپ کی عقل سے بڑا ہے. وہاں پر علم زیادہ تھا اور یہاں پر عقل زیادہ. آپ کا علم بھی آپ کی عقل سے بڑا, یہی بولنا چاہ رہا ہوں میں. سبقت لسانی کی بنا پر وہ جملہ نکل گیا پہلے منہ سے. بتائیے. اچھا ٹھیک ہے, خیر یہ جملے اگر جو نکل رہے ہیں تو یقیناً یہ غلطیوں پر مبنی ہے. نہیں ہاں بالکل, انسان غلطی کا پتلا ہے, اس سے کوئی حرج نہیں, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہاں اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کوئی چیز کسی کے متعلق جو
باعث اختلاف ہو تو اس کو زیر بحث لانی چاہیے یا نہیں لانی چاہیے؟ باعث اختلاف جو چیز موجود ہو جی تو اختلاف کس قسم کا ہو یہ دیکھا جائے گا. ہاں جی 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 اب یہاں پر ابلیس کے متعلق وہ جی ملائکہ کو تعلیم دیتا تھا یہ چیز واضح ہے، لیکن اس کے علم کا تعین نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے. مطلب اس کا علم چھوٹا تھا، ملائکہ کو کیسے پڑھا رہا تھا وہ؟ چھوٹا یا بڑا ہو اس سے مجھے کوئی غرض لینا دینا نہیں ہے، اس سے لینا دینا نہیں ہے. میں پھر آپ سے سوال کروں گا حضرت کہ آپ بتائیے وہ کون سا علم تھا، کون سا تعلیم دیتا تھا؟ نہیں تو شیطان ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے، ابن تیمیہ ہمارا ٹاپک کہہ رہا ہے کہ تمام ملائکہ اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں ملائکہ. میں جو بول رہا ہوں کہ ابلیس ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ابلیس ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع جو ہے ابن تیمیہ ہے. جی میں نے مثال دی تھی اس کی، آپ اس کو چھوڑ دیجیے، آپ ابن تیمیہ پر آئیے نا، آپ ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہاں پہلے آپ نے علم کے معاملے میں اور عقل کے معاملے میں مثال دی، مثال غلطی دی. ہاں وہ غلطی ہوئی آپ سے. نہیں مثال دی تھی نا میں نے، وہاں کہاں غلطی ہوئی؟ ہاں مثال ہی میں غلطی ہوئی آپ سے. کون سی مثال میں؟ آپ نے ان کو ان کے علم کو کہہ کر کے ان کی شخصیت کو گرایا اور مجھے میرے عقل کو ترجیح دی ہے. کن کی شخصیت کو؟ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ابن تیمیہ اور شیطان کے تعلق سے مثال دی ہے کہ جس طرح ابن تیمیہ کا کو میرے بحث لائے نہیں تو وہ موضوع بدل جائے گا. ہاں تو لا ہی نہیں رہا تھا نا، پھر آپ ادھر کہاں، پھر آپ تو جا رہے ہیں ادھر. میں تو لا ہی نہیں جا رہا ہوں. آپ ابن تیمیہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیں نا آپ. ہاں صرف اتنا ہی اسی موضوع پر رہے ہیں. ابن تیمیہ کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابن تیمیہ کو کیا کہتے ہیں آپ؟ میں خود اتنا صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ان کے علم کو تسلیم کیا ہے اعلیٰ حضرت صاحب نے. کہاں تسلیم کیا بتائیے، کس جگہ؟ ان کا علم زیادہ تھا، وہ خود تسلیم کیا ہے نا. کیا؟ ہاں تو علم نافع تھا وہ. ہاں نہیں وہ تو بعد میں بحث کریں گے نا. نہیں تو فائدے مند علم کون سا ہوتا ہے؟ فائدے مند علم کون سا؟ حضرت میں اس لیے آگے عبارت کیوں پڑھتے ہیں یار؟ پوری عبارت پڑھ کے بتائیے نا. حضرت میں یہ چیز عبارت اتنی ہے جو آپ کو میں نہیں، آپ پوری عبارت پڑھیے نا. وہاں کہہ رہے ہیں نا علم نافع وہ جو فقاہت کے ساتھ ہو، پوری عبارت پڑھیے نا. ٹھیک ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب علم نافع کی طرف آئے گی بات تو ہر مقصد فکر ایک دوسرے کے اکابر کو یہی چیز کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کیا جو چیز آپ حکم امام تیمیہ کے اوپر لگا رہے ہیں، ابن تیمیہ کو اس دور کے علماء نے اور وہاں سے لے کر آج تک جتنے علماء ہیں، علماء اہل سنت، سب نے گمراہ مانا ہے ابن تیمیہ کو. نہیں سب نے کیوں مانا ہے، وہ آپ اپنی بات کیجیے. جتنے میں نے علماء اہل سنت کہا نا، آپ نے نہیں سنا؟ جی 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 میں نے یہ کہا کہ اس دور سے لے کر میں نے کہا اس دور سے لے کر آج تک جتنے علماء اہل سنت ہیں سب نے ابن تیمیہ کو گمراہ مانا ہے. نہیں وہ چھوڑ دیجیے، اہل سنت کا تعین ہی آپ نہیں کر پائیں گے پھر کہ کتنے اہل سنت والجماعت میں کتنے لوگ ہیں، کتنے ائمہ ہیں. پھر اس میں اچھا تو پھر اہل سنت میں کوئی ایک بندہ بتائیے جو یہ کہے گا. ایک منٹ سنیے، وہابیت سے پہلے سنیے تو طاہر بھائی سنیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ کو وہابیوں کے ملاؤں سے پہلے، وہابی کے جتنے مولوی ہیں ان سے پہلے ابن تیمیہ کو کس نے مطلب جو ہے تو مانا ہے بتائیے. چلیے وہابی سے مراد کیا ہے؟ وہابی ہم اسماعیل دہلوی سے جو پیدا ہوئے اور عبد الوہاب نجدی سے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جو ان کو ماننے والے فالو کرنے والے ہیں ان کو وہابی کہتے ہیں. تو عبد الوہاب نجدی سے پہلے ابن تیمیہ کو کس نے مانا؟ سے متفق نہیں ہوں حضرت، کیونکہ معترض ہوں اور معترض کو اعتراض کا موقع دیں. آپ تو حکم لگاتے چلے جا رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ ابن تیمیہ کو تمام علماء اہل سنت اس دور سے لے کر جس دور میں وہ موجود تھا اس دور سے لے کر آج تک کے تمام علماء اہل سنت نے گمراہ کہا. آپ نے کہا علماء اہل سنت کا تعین کرنا مشکل ہو جائے گا، تو میں نے کہا کہ پھر علماء اہل سنت میں میں وہی پوچھ رہا ہوں تو علم سن تو لیجیے پوری بات. تو میں نے یہ کہا کہ علماء اہل سنت میں جیسے آپ نے کہا تعین کرنا مشکل ہو جائے گا، تو میں نے کہا چلیے علماء اہل سنت میں سے کسی ایک کا ایسا نام بتا دیجیے جس نے ابن تیمیہ کی تعریف کی اور اس کو گمراہ نہ کہا ہو سوائے وہابیوں کو چھوڑ کر. وہابی میں کون کون مراد ہے تو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا نا ابن عبد الوہاب نجدی سے لے کر
ابن عبد الوہاب نجدی اور ادھر جو ہے تو اسماعیل دہلوی، یہ جو وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا وہاں سے لے کر اب تک، وہاں سے لے کر اب تک کون یہ انہی کے دور کے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا دور پائے ہیں، عبد الوہاب نجدی اور امام تیمیہ نہیں پائے نا تو پھر کیسے آپ تعین کر پائیں گے؟ وہی کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے مجھے بتائیے، اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کے اکابر کو برا بھلا کہتا ہے تو اس اختلاف کے خاتمے کا کیا طریقہ کتاب و سنت میں ہے؟ میں اس طرف جانا چاہ رہا تھا، آپ ایک چیز کو طول لے رہے ہیں، کوئی بھی چیز اور دلیل میں دے رہا ہوں، جیسے اس دور میں بار بار ہمارے ان سے موصوف سے بھی بات ہوتے رہتی ہے یہ مسئلے تقلید کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب یہ موضوع سے ہٹ کر کے گفتگو کئی لوگوں سے آپ سنجیدہ الحمدللہ بات کر رہے ہیں، بہت بہتر ہے، اور انہوں نے بھی اچھی رہنمائی کرنے کی کوشش کی، اور ادب و تہذیب کے دائرے کے اندر ہی بات کرنی چاہیے، یہ تو لازمی چیز ہے، تبھی تو فائدہ حاصل ہوگا، یہاں پہ تعصب کے شکار نہ آپ ہوں نہ میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات حیرت کی بات یہ ہوتی ہے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ غیر مقلد ہیں، اچھا غیر مقلد کہنے کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں آپ کے امام ہیں تو یہ غلط ہوگا، اس کو اختیار دیا جائے کہ وہ منتخب کرے نا، اپنے امام کا انتخاب کرے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ تو ایک طرف یہ کہتے ہیں آپ غیر مقلد ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں آپ کے امام ہیں، تو پھر اب بات تو آگے نہیں بڑھے گی۔ میں انکار کرتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، کون؟ کوئی بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حجت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ قرآن نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں حضرت، میری چیز جو ہے میرے اصل میں کیا ہے، صرف رسول اللہ کا نام لیا ہے تو اس لیے میں نے پوچھا صحابہ کرام حجت ہے کہ نہیں؟ بالکل حجت ہے، بالکل حجت ہے، الحمدللہ صحابہ اکرام کے بغیر تو ہمارا جو ہے کوئی انسان جو ہے دائرے اسلام میں رہ ہی نہیں سکتا، ان کو کیسے آپ نے حجت صرف ان کو مانا نا رسول اللہ کو، اس کی آئیڈیل بتا رہا ہوں، آئیڈیل طریقہ کار کے طاہر آپ نے پہلے حجت بولا، اس لیے میں مطلب جو ہے تو کنفیوز ہوا، اس لیے مجھے پوچھنا پڑا، میں سن رہا تھا آپ کو۔ طریقہ کار کس کا چلے گا آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ قرآن کے مطابق پہلے بات ہو جائے، جی نہیں آپ بولیے نا، کس کے طریقوں کو اپنایا ہے آپ بولیے نا۔ پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی چیز اختلاف ہو جائے تو اختلاف کے تعلق سے، اب اختلاف تو موجود ہی ہے امت میں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہا ہے، اب اس کا طریقہ کار کیا ہونی چاہیے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ اب وہاں پر آئیے، آپ نے کہا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی حجت نہیں ہے، طریقے میں آئیڈیل وہ میں بتا رہا ہوں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بھی نے بھی اپنایا، وہ طریقہ کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، ٹھیک ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے بے شک سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کے ہی ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو ہم بھی یہی کہیں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی آئیڈیل ہے آپ کے لیے یا نہیں؟ بالکل آئیڈیل ہے، لیکن ان کا ایک مقام ہے جی۔ پہلے جو آپ نے تعین کی ہے ایک دم انصاف کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے اللہ کے بعد سب سے اونچا ہے، ٹھیک ہے؟ یقیناً اس میں ہمارا اور آپ کا اختلاف نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ اب جیسے امتی میں آئیں گے تو سب سے پہلی مقدس جماعت صحابہ کی ہے، جی، پھر اس میں خیر القرون کا دور ہے، ٹھیک، پھر صحابہ میں اولون سابقون ہیں، مہاجر ہیں، انصار ہیں، بیت الرضوان ہے، اہل بیت ہیں، وغیرہ وغیرہ، عشر مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، پھر خلفائے راشدین میں بھی ایک دوسرے پر افضلیت حاصل ہے۔ میں یہ مختصراً اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، لیکن اب اختلاف شروع ہوا، سب کا ایک مقام ہے، اور اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ جس کا جو مقام ہو اس کو مل جائے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اس میں علماء بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، محدث بھی ہیں،
शुहदा भी हैं, सालिहीन भी हैं, मोमिनीन भी हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम जो चीजें हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी मसले में इख्तलाफ हो, चाहे वो मसले तकलीद हो या कोई भी मसला हो, फुरूई मसला हो या जुज़ी मसला हो, उसका तरीक़ेकार पहले क्या होनी चाहिए कि हम और आप रुजू किस तरफ करें इख्तिलाफ के खात्मे के लिए। वो मेरे जहन में एक इबारत आई मौता इमाम मालिक की। आप बात तो बहुत लंबी चले गए, सुनिए मेरी बात, हम कहाँ थे, मैं वापस आ रहा हूँ। सुनिए तो मैंने सुना ना इतनी देर, हम कहाँ पर थे वहाँ पर वापस आ रहा हूँ मैं। सुनिए तो मैं हजरत आप मेरी बात मेरे इल्म के मुताबिक एक दो इबारत रख देता हूँ। नहीं मैं सुन लूंगा। मेरी जहनियत के एतबार से असल में ताहिर मैं हूँ अभी मस्जिद के अंदर, मेरे पास किताबें हैं नहीं, ठीक है। और इन्होंने अब्दुल्ला भाई ने मुझसे कहा कि इब्न तैमिया के ताल्लुक से कुछ बात करनी है, तो मैंने कहा ठीक है करवा दीजिए। और मुझे ये सब मतलब मेरा अंदाज वो भी नहीं है कि मैं किसी को डांटूं या उल्टा सीधा बोलूं या गलत सलत बोलूं, इस अंदाज में बात भी नहीं करता, बहुत अच्छे से बात। हजरत ठीक है हजरत देखिए ये तरीका होना चाहिए, ये तरीका हाँ, तो मेरी बात सुनिए, मैं आपको वापस लेकर जा रहा हूँ। मेरे पास अभी किताबें वगैरह भी नहीं, मैं मस्जिद के अंदर हूँ, मैं वापस वहां ले जा रहा हूँ आपको। आपने कहा हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई हुज्जत नहीं है, ये लफ्ज़ कोई पर मुझे एतराज़ होगा जी। हुज्जत में तरीके वो तो आइडियल बाद में बोला आपने, पहले हुज्जत की बात की। हाँ ठीक है हो सकता है वो मुझसे। तो आपने ये कहा कि कोई हुज्जत नहीं है, तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि कोई हुज्जत नहीं है आपके लिए, फिर सहाबा इकराम का तरीका भी हुज्जत नहीं है। मैं बिल्कुल सहाबा इकराम के ऊपर तो शक करना, वो तो बहुत सारी फजीलत है। जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन के ऊपर उंगली उठाए, उसके ईमान पर उंगली उठाओ। हज़रत क्या नाम है, ये तमाम अइम्मा अरबा का इस चीज पर इत्तेफाक है। इसमें कहने की मतलब सहाबा इकराम भी आपके लिए हुज्जत है। सुनिए तो मतलब सहाबा इकराम भी आपके लिए हुज्जत है। हाँ हुज्जत है, लेकिन उनका मकाम क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं आपसे बात बताऊं मकाम पर कहाँ बात हो रही है, रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन सुन तो लीजिए। खैरुल कुरून के दौर में कितनी जमातें थी, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ मकाम की कहाँ बात हो रही है, बात तो ये हो रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हुज्जत है, यकीनन हुज्जत है, हर अहले ईमान के लिए हुज्जत है, बेशक मेरे आका हुज्जत। ठीक है, सहाबा इकराम आपके लिए हुज्जत है या नहीं है? किस एतबार से वो आप तयन कर दीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मकाम अलग हो जाए और सहाबा का भी मकाम अलग हो जाए। सरकार ने फरमाया ना, सरकार ने फरमाया ना मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, उनमें से जिसकी भी पैरवी कर लो कामयाब हो जाओगे। ये तो सहाबा इकराम हुज्जत है कि नहीं है? नहीं, ये तो फजीलत है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पैरवी करने का हुक्म दिया अल्लाह के, तो सलाम नहीं सुनिए पैरवी करने का हुक्म दिया कि नहीं रसूलुल्लाह ने? आप असल में क्या सुनाए जा रहे हैं, आप सिर्फ सुना रहे हैं, सुन नहीं रहे, गलत बात है ये। नहीं मैं पूरी सुन रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बात जो है ना मुख्तसर हो, बात इतनी लंबी ना हो। मैं बिल्कुल मुख्तसर में कर रहा हूँ, तरफ़ुम फीकुम अमरैन, लंबी चौड़ी बात ना हो, मुख्तसर बात हो जाए। आप जी सुन लीजिए मेरी। मैं कह रहा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए हुज्जत है। मैंने कहा ना आपके पास, मेरे पास किताबें नहीं है अभी, मैंने अभी कहा ना आपसे, तो फिर आप इबारत पढ़ेंगे, मैं इबारत देख नहीं पाऊंगा। अगर आप आपका नंबर बोल, सुनिए तो मैं किताबें देख नहीं पाऊंगा, अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा उसका। आप इस तरह से बात करेंगे ना, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए हुज्जत है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन भी हुज्जत है। हाँ लेकिन मकाम में फर्क है ना। अरे मकाम की बात कहाँ की है, मकाम में तो बेशक फर्क है, यकीनन फर्क है। यार तो कोई रसूलुल्लाह के बराबर किसी सहाबी को कहता है क्या? अरे भाई किसी का जो मामला है, क्योंकि एक मौसूफ हमारे पास। अरे अच्छा एक बात बताइए, सुनिए एक बात बताइए, सुनिए तो एक बात बताइए, अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर माज़अल्लाह किसी सहाबी को कहे तो क्या वो मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर वही तो हुज्जत तो है ना, भले मकाम अलग अलग है, मकाम से किसने इनकार किया? बेशक सबसे अरफा व आला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, बेशक है ना जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा इकराम भी आपके लिए हुज्जत हो गए। ठीक है, हाँ लेकिन कुरान मुक़द्दस तो ये कहता है वमा, देखिए वमा खलक़तु फ़ीही मिन शैइन फ़हुक्मुहु लिल्लाह। तो ये तो पूरे सूरा की आयत नंबर 10 है, और यहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारे दरमियान जिस मामले में इख्तलाफ हो तो अल्लाह ही फैसला करने वाला है। तो तुम्हारे दरमियान में अगर इख्तलाफ हो तो उसमें सहाबा तुम्हारे या नहीं हो, बेशक सब तुम्हारे। और तरफ तुम फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत नबी। तो ये तो मौता इमाम मालिक की हदीस नंबर
میں نے آپ سے کہا میرے پاس کتاب لی ابھی، میں آپ صحیح پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں میں بولوں گا نہیں، لیکن آپ پڑھ ہی چلے جا رہے ہیں اس کو. نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں نہیں پڑھوں گا، آپ آپ کا نمبر دے دیجیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بات کریں نا مجھ سے، ادھر بات کریں نا، آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں موطا امام مالک کی طرف. آپ کے پاس کتاب ہی نہیں ہے تو میں حضرت کیا بات کروں، آپ کہہ رہے ہیں کتاب نہیں ہے تو موطا امام مالک پر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو گفتگو اس پر ہو رہی ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بول رہا ہوں، حدیث کی عبارت ہے یہ. ہاں ہاں بے شک، میں موطا امام مالک حوالہ دے رہا ہوں، یہ حدیث کی عبارت ہے اور قرآن کی آیت سورہ آیت نمبر 10 کی میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اچھا آپ کہنا سنیے تو ابن تیمیہ سے ہم وہاں پہنچ گئے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ بتائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنے اپنے اکابر کو لے کر کے جو باعث اختلاف مچائے ہوئے ہیں تو اختلاف ختم کرنے کا طریقہ قرآن حدیث کی طرف رجوع کریں گے، جو اللہ اور اس کا رسول طریقہ بتائے ہیں، یا ہم اپنے اکابر کو لے کر کے لڑتے رہیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم نے کہا اپنے اکابر کو لے کر لڑے، آپ ہی ابن تیمیہ کی شان بیان کر رہے تھے. نہیں میں شان نہیں بیان کیا ہوں، آج تک نہیں بیان کیا. انہوں نے گالی بھی دی ہے تو انہوں نے ایک عبارت اور پیش کی، ان سے پوچھ لیجیے عبداللہ بھائی سے. میں نے فوراً کہا کہ جو عبارت کتاب و سنت کے خلاف ہو، امام تیمیہ نے الغرض کوئی بھی ہو، وہ کوڑے دان میں ڈال دو آپ، ٹھیک ہے. اچھا ہاں یہ میں بول چکا ہوں. اچھا ابن تیمیہ جو ہے تو یہ مزاج آپ بھی رکھیے، بات تو سنیے. تو ابن تیمیہ جو ہے تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ عبداللہ بھائی نے ایک عبارت پیش کی ابن تیمیہ کے تعلق سے اور اس میں بتایا کہ انہوں نے یہ جو عبارت ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ اس کو کوڑے میں ڈال دو. تو ابن تیمیہ پر آپ نے کوئی حکم کیوں نہیں لگایا؟ نہیں حکم تو بعد میں لگانے کی بات ہوگی کیونکہ یہ اس میں بہت لمبی فہرست ہے نا. نہیں بھائی، جب قرآن و حدیث کے خلاف سنیے تو جب قرآن و حدیث کے خلاف اگر حنفی لوگ کچھ بولے آپ کے مطابق کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو آپ فوراً حکم لگاتے ہیں. اگر شافعی کہے حنبلی کہے تو آپ فوراً حکم لگاتے ہیں. نہیں یہ آپ ان سے پوچھ لیجئے، میں آج تک حکم نہیں لگا. انہوں نے گالیاں ہزار دی. تو مشرک نہیں بولتے ہیں آپ لوگ سنیوں کو؟ نہیں پہلے آپ پوچھ لیجئے، ایک بار بولا ہوں ان کو. سنیوں کو مشرک بولتے ہیں کہ نہیں آپ؟ مشرک بولتے ہیں سنیوں کو؟ ہاں وہ ٹھیک ہے نا، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. اچھا آپ مشرک بولتے ہو کہ نہیں سنیوں کو؟ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا جس موضوع پر گفتگو ہو وہ سنیوں کو مشرک بولتے ہیں کہ نہیں آپ؟ کے دائرے کے اندر ہو. سنیوں کو مشرک بولتے ہیں کہ نہیں آپ یہ بتائیے؟ وہ جو بولتے ہیں آپ ان سے مطالبہ کرنا. میں آپ بولتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نہیں بولتے؟ آپ نہیں بولتے کیونکہ آپ کا عقیدہ آپ سے جو گفتگو ہوئی اب تک تو بہتر ہوئی. میں کیسا حکم لگاؤں آپ کے اوپر؟ سنیوں کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ گفتگو کیا ہوں نہیں سنیے، میں جس انداز میں آپ سے گفتگو کیا ہوں تو میں جتنی گفتگو کیا ہوں اس میں آپ حکم لگا سکتے ہیں. نہیں میں تو بالکل غیر مقلدوں کو اہل حدیثوں کو گمراہ بددین کہتا ہوں. وہ غیر مقلدوں کے تعلق سے نہیں. اچھا تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے بتا دیں؟ میں نہیں، اس پر گفتگو ابھی لمبی ہو جائے گی نا، پھر بات کدھر چل رہی ہے. آپ غیر مقلد کا نام لیتے ہیں. ہاں تو غیر مقلدوں اور اہل حدیثوں کو میں گمراہ بددین کہتا ہوں. میں حکم لگا رہا ہوں نا. اور اگر آپ غیر مقلد یا اگر آپ غیر مقلد اہل حدیث ہیں تو آپ گمراہ بددین ہیں میری نظر میں. نہیں تقلید کیا چیز ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ تقلید کی آپ سنیوں کو کیا کہتے ہیں یہ بتائیے؟ نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ سنیوں کو کیا مانتے ہیں؟ اہل سنت کو؟ بریلویوں کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جماعت کی تصدیق بریلویوں کو کیا کہتے ہیں آپ؟ میں بریلوی کو اہل سنت والجماعت نہیں مانتا ہوں. میں کیا مانتے ہیں پھر؟ بالکل میں نہیں مانتا ہوں. کیا مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ یہ تو وضاحت کے بعد میں طے ہوگا نا کہ کیا مانتے ہیں آپ. مطلب بریلویوں کو آپ کیا تمام جماعت کا پوچھ رہا ہوں میں، میرے اپنے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں بریلویت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ بریلوی کو آپ کیا مانتے ہیں؟ بریلوی کو میں بریلوی ہی مانتا ہوں. مطلب بریلوی کو کیا مسلمان مانتے ہیں؟ مسلمان ہے نا وہ لوگ؟ ارے مسلمان ہے کہ نہیں وہ لوگ یہ بتائیں. آپ مسلمان کی طرف سے چلے آئے، اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت یہ انفرادیت کی طرف آپ آ گئے نا. تو کیا مانتے ہیں آپ؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں. تو کیا پوچھتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ بریلوی کو بریلوی مانتا ہوں. تو بریلوی کیا مطلب مانتے ہیں؟ بریلوی تو اپنے آپ کو سنت کہتے ہیں. نہیں میں حکم لگاؤں گا کہ میرا رب کمزور ہے کیا کہ آپ اگر غلطی پر رہیں گے تو اللہ کے پاس ضرورت خیر کا معاملہ نہیں ہے. ارے بھائی حکم تو لگانا پڑے گا نا آپ کو، کیوں نہیں لگائیں گے آپ؟ اچھا آپ قادیانیوں کو کیا حکم نہیں لگاتے؟ قادیانیوں کو کیا کہتے ہیں؟ قادیانی نہیں وہ تو کافر ہے. کافر ہے نا، حکم لگایا نا آپ نے. جیسے بریلویوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں نا کیا مانتے ہیں.
तो बरेलवी को बरेलवी मानता हूँ मैं। बरेलवी को मतलब वही तो, बरेलवी मुसलमान है कि नहीं है? सुन्नत वल जमात नहीं मानता हूँ। तो अहले सुन्नत वल जमात नहीं है तो मुसलमान है कि नहीं? नहीं, ये तो इसमें तो बहस होगी ना, तभी तो वाज़ेह होगा, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात एक ही फिरका है। अच्छा, तो अहले सुन्नत वल जमात आप सुनिए तो, आप अहले सुन्नत वल जमात नहीं मानते ना बरेलवियों को? जी। तो मतलब क्या मानते फिर, मुसलमान की काफिर? बस सिर्फ वो आप खुद बताइए कि आप क्या है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब मैं एक उसूलन हजरत, चलिए मौजू अलग है। नहीं, मैं आपसे पूछना असल में इसलिए पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि इब्ने तैमिया से बात वहां चली गई तो मैंने वापस आकर यही पूछ लिया कि चलिए बरेलवियों को क्या मानते हैं आप। जैसे मैंने कहा कि मैं गैर मुक़ल्लिद अहले हदीसों को बद्दीन गुमराह मानता हूँ, तो आप इसे हुक्म लगाने डरते क्यों है? डर क्यों रहे आप? बेझिझक लगाइए। यही नजरिया अब्दुल्ला भाई जैसे बरेलवी को लेकर के मेरा है कि उनको मैं गुमराह मानता हूँ, बद्दीन मानता हूँ। मैंने तौहीद की किसने पूछी थी, सुनिए, उनसे तौहीद की किसने पूछी थी, तो मैंने बताया था तौहीद रब्बानी और तौहीद रिसालत, ये उनका इल्म। तो ऐसा ईमान रखने वाला क्या है? अच्छा, नहीं बात, लेकिन मैं उसको तूल नहीं दूंगा। मैं ऐसे अकीदे रखने वाले बरेलवी को बद्दीन और गुमराह मानता हूँ। कैसे अकीदे रखने वाले को? एक यही बात पर के और भी बातें में और बात है। फिर मैंने दूसरी बात, ये इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की इबारत को लेकर के जो इख्तलाफ हुई, मैंने उनकी तरफ नहीं गया कभी भी। मैं उन्होंने गाली देना शुरू की, फिर भी मैं दिफा नहीं किया। नहीं, मैं तो खैर गाली देता नहीं हूँ, मैं गाली देने को पसंद नहीं करता। अगर आप एक जुमला भी गलत बोलते मैं बंद कर देता, फोन बंद नहीं कर देता मैं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसी बात करके। मैं तो आपसे क्लियर बता रहा हूँ, देखिए इख्तिलाफ तो खत्म हो गया ना फिर हमारे दरमियान। अहले सुन्नत मतलब बरेलवियों को मुसलमान मानते हैं आप, हम आपको मुसलमान मानते नहीं, बात खत्म हो गई। नहीं, ये कहा, ये अभी बात खत्म कहाँ होगी हजरत? अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं तैयारी अभी तो आप सुनिए तो सुनिए, वो तो आप हदीस शरीफ जो पढ़ रहे थे उस पर मैंने, वो तो हदीस शरीफ पर कहा मैंने। जब आप कह रहे हैं कि बरेलवियों को आप बरेलवी मानते हैं यानी मुसलमान मानते हैं, वो और मैं कह रहा हूँ कर रहे हैं ना, मेरी अल्फाज जितनी है उतनी रहेगी। तो आप मान तो रहे ना, मतलब क्या मानते? जैसे मैंने सुनिए तो मैंने पूछा आप कादियानी को क्या मानते, आपने कहा तो काफिर है। अच्छा, आप शियों को क्या मानते? आप शियों को क्या मानते? उनको भी दायरे इस्लाम से खारिजी मानता हूँ। वाह, तो मतलब बरेलवियों को मुसलमान मानते हैं आप, और हम आपको काफिर मानते हैं, मुसलमान नहीं मानते। बात खत्म हो गई। ये आप कह लीजिए अपने जबान से। मैं तो बात तो वही आ रही है ना ताहिर, बात तो वही आ रही ना। आप जब आपसे शियों के बारे में पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं शियों को मैं काफिर मानता हूँ, दायरे इस्लाम से खारिज मानता हूँ। जब आपसे कादियानियों के बारे में पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं मैं उनको दायरे इस्लाम से खारिज मानता हूँ, काफिर मानता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप बरेलवियों को क्या मानते, तो आप कहते हैं मैं बरेलवियों को बरेलवी मानता हूँ और अहले सुन्नत से खारिज मानता हूँ, मतलब मुसलमान तो मानते हैं हजरत। आप थोड़ी देर 2 मिनट पहले आपका तवज्जो दिला दूं, अब्दुल्ला भाई बरेलवी है नहीं है? बिल्कुल बरेलवी है। ऐसे अकीदा उनका जाहिर हो जाए तो मैं हुक्म लगाया नहीं लगाया कि इनको। इमाम अहमद रजा को क्या मानते हैं? इमाम अहमद रजा के ताल्लुक से एक इबारत और पेश किया था, उन्होंने अभी जवाब नहीं। इमाम अहमद रजा को आप क्या मानते हैं वो बताइए। मैं रख दे रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे पूरी बरेलवी को न, पूरी बरेलवियत के बारे में ना बोलिए, आप अपना अकीदा बता दें कि इमाम अहमद रजा के बारे में आपका क्या अकीदा है। हजरत वो आप मुझसे न कहलवाएं, क्योंकि नहीं बोल दीजिए ना। खुद दो बरेलवी आलिम का मुनाजरा सुना हूँ मैं। सुनिए, जितने भी बरेलवी आलिम, सुनिए तो हैरत की बात क्या हुई मानते? मेरी बात तो सुनिए, जितने भी बरेलवी होते हैं ना वो सब इमाम अहमद रजा को मानते हैं। मैं सुनिए, वही मैं बता रहा हूँ ना। इमाम अहमद रजा को आप क्या मानते हैं? आपको मैं बोलने तो मुझे, आप बोलने तो जी बोलिए, आप बोलने दीजिए, बोलिए। मैं इसी मौजू के ऊपर मैं वीडियो देखा, 2 बरेलवी मौलवी मुनाजरा कर रहे हैं आपस में, और एक बरेलवी मौलवी अहमद रजा खान साहब को, मेरी अल्फाज नहीं है, उनको काफिर कह रहा है। आप क्या समझे? नहीं, वो आपकी बात ये नहीं मानी जाएगी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपना बोलिए। नहीं, मेरा मसला छोड़ दीजिए, वो तो बरेलवी आलिम है, दोनों बरेलवी आलिम है। मैं बता